لمدار کربلا کے صدقے میں شفا عنایت فرمائے. تمام مومنین و مومنات کی صحت یابی کے لیے 3 مرتبہ آواز بلند صلوات. جس کو آپ کے سامنے سے اپنا میں کلام قرار دیا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمہارے لیے رسول کی جو ذات ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، عملی نمونہ ہے، مشعل راہ ہے. اور اس مشعل سے روشنی بولے گا کہ جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا اور خدا کا کثیر ذکر کرنے والا ہوگا. اس کے ساتھ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اس رسول کو خداوند عالم نے بہت عظمتوں والا قرار دیا ہے. یہ رسول کوئی معمولی رسول نہیں ہے جس کی خاطر خداوند عالم نے کائنات خلق کی ہے. اگرچہ خدا احسان جتانے کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس رسول کی بعثت پر خود خدا نے مومنوں پر احسان جتایا. کل کی ہماری گفتگو تھی جس کو آپ کے سامنے بیان کیا. بس خداوند عالم نے ہم لوگوں پر ایک عظیم احسان کیا کہ ہمیں اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں سے قرار دیا ہے. یہ خداوند عالم کا ایک احسان ہے جو ہم سب کے اوپر ہے، اور اس کے ذریعے سے خداوند عالم ہمیں نجات عطا فرماتا ہے کہ جس کو خود قرآن نے بیان کیا، جناب سیدہ نے اپنے خطبہ بدر میں بیان کیا کہ تم لوگ جو ہو وہ جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ، تم جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے. قریب تھا کہ تم جہنم میں گر جاتے، قریب تھا کہ تم ہلاک ہو جاتے. تو خداوند عالم نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے سے نجات عطا کی. اور یہ جناب سیدہ کا امتیاز ہے کہ اپنے خطبہ بدر میں انہوں نے کہا کہ تمہیں خدا نے میرے بابا محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے نجات عطا کی. بے شک جناب سیدہ کا امتیاز کہ جس نبی کے اوپر یہ کائنات قربان ہو جائے، اس نبی کی جو بیٹی ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. اب خوب توجہ کیجیے گا جناب سیدہ کی عظمتیں کیا ہیں کہ جب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جناب سیدہ آتی ہیں تو رسالت پاک اپنے پورے وجود کے ساتھ کھڑے ہو کر جناب سیدہ کا استقبال کرتے ہیں. تو یہ بات واضح رہے کہ نبی وہ ہے جس کے لیے قرآن کریم نے بیان کیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ نبی وہ نہیں جو اپنی مرضی سے اور خواہش سے کوئی کلام کر دے. تو جس کا کلام اپنی مرضی سے نہ ہوتا ہو، اس کا قیام بھی اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا ہے. جو کلام میں خداوند عالم کا پابند ہے وہ قیام کرنے میں بھی خدا کا پابند ہے. یعنی یہ منشاء خدا ہے، یہ مشیت الہی ہے، یہ رضا الہی ہے کہ جب زہرا سلام اللہ علیہ آئیں تو جناب نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کریں تاکہ امت پہچان لے کہ نبی کے بعد کون سا دروازہ ہدایت کا دروازہ ہے. درود پڑھی محمد علیہ. خدا نے نبی اکرم کو ہمارے لیے عملی رہنما قرار دیا ہے. اگر چاہتے ہو عزت کی زندگی، آبرومندانہ زندگی، ہدایت کی زندگی، سعادت کی زندگی گزارو تو کیا کرو؟ رسول کو دیکھ لینا، رسول کے راستے پر عمل چلنا، رسول کے نقش قدم پر اپنے قدم کو رکھتے چلے جانا. خوب توجہ کیجیے گا چیزوں. جب میں نے جملہ استعمال کیا نقش قدم پر اپنے قدم کو رکھنا، یہ فقط ایک مبالغہ یا محاورہ نہیں ہے، حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ کے ایمان کی جلا کے لیے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں مدینے میں اپنی زمین پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا. اب جو کچی زمین ہوتی ہے، پہلے زمانے میں تو ظاہر ساری زمین ہی کچی ہوتی تھی، آج بھی گاؤں دیہات میں کچی زمین ہوتی ہے اور پکا سیمنٹ یا ڈامر کی زمین نہیں ہوتی معمولا. تو جب آپ زمین پر چھڑکاؤ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زمین نرم ہو جاتی ہے. اتنی نرم ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی آئے تو اس کے قدم کے نشان بن سکتے ہیں. کہاں سے بات میں ادھر لے کر آ رہا ہوں اس واقعے کی طرف کہ اگر چاہتے ہو زندگی درست سے چلے، ہدایت پر رہو، برکت زندگی حاصل کرو، تو نبی کے نقش قدم پر اپنے قدم کو رکھتے چلے جانا.
ٹھیک، اس واقعے کے اندر جو ہے نقش نبی کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن نفس نبی کا تذکرہ ہے، جس کو خدا نے قرآن میں نفس نبی قرار دیا ہے۔ اور راوی بیان کرتا ہے، میں اپنی زمین پر مدینے میں کھڑے ہو کے پانی دے رہا تھا، میں نے دیکھا دور سے 2 افراد میرے سمت آ رہے ہیں، میں پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہوں، زمین ایسی ہو گئی گیلی ہو گئی تو اس پہ قدم کے نشان بن سکتے ہیں۔ جب دونوں افراد میرے سامنے آئے تو میں نے دیکھا کہ آگے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے پیچھے پیچھے جناب سلمان آ رہے ہیں۔ سلمان وہ ہیں کہ جن کا ایک خصوصی مقام ہے عند اللہ اور عند ائمۃ المعصومین علیہ السلام۔ اس سلمان کا فقط مقام پہلے بیان کر دوں، چھٹے امام کے زمانے میں، چھٹے امام کا زمانہ مولا علی کے زمانے سے 100 سال بعد کا زمانہ ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین کی جو قبر ہے وہ بھی پہلی مرتبہ جو آشکار کی وہ امام صادق علیہ السلام نے کی۔ 100 سال تک امیر المومنین کی قبر مخفی رہی ہے، 100 سال تک مخفی رہی، کسی کو نہیں پتا تھا اس کا۔ کیوں؟ کیونکہ جن افراد نے امام علی کو شہید کیا تھا، اس بات کا امکان تھا کہ وہ بغض علی میں اتنا آگے ہیں کہ اگر انہیں قبر کا پتہ چل جائے گا تو کیا کریں گے؟ مولا کو قبر سے نکال کر دار پر آویزان کر دیں۔ 100 سال تک امام علی کی قبر مخفی رہی، چھٹے امام کے دور میں اشکار ہوئی۔ چھٹے امام کے دور میں اب امام اتنا تذکرہ کرتے ہیں سلمان کا اتنا امام کے لبوں پر تذکرہ ہے، میں جملے پہ آ کر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک مومن اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کے بعد میں آنے والا امام اس کو یاد کرے۔ ایک مومن اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے، یہ ایک انسان کا مومن کا درجہ ہے۔ سلمان اس مقام پر ہے، چھٹے امام یاد کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے چھٹے امام اگر کثرت سے یاد کرتے ہوں گے تو سننے والے کے ذہن میں سوال آیا ہوگا۔ سوال کیا ہے؟ سننے والا شخص کہتا ہے مولا آپ اتنا سلمان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ سلمان فارسی کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ وہ ذہن میں اپنی بات لائیے گا کہ اگر میں اس ممبر پر بیٹھ کر آپ کے سامنے ایک چیز، ایک جملہ، ایک واقعہ ایک بار پڑھ کے گزر جاؤں گا، آپ اترنے کے بعد سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا۔ ایک بات تھی، ایک واقعہ تھا، ایک جملہ تھا، میں کہتے ہوئے گزر گیا، ایک جملے کی بار بار تکرار کر رہا ہوں گا تو دوران گفتگو ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ اس جملے کی کوئی اہمیت ہے، کوئی خاص پیغام ہے جو دے رہے ہیں۔ یا آپ گفتگو کی بات پوچھیں گے کہ بھائی بار بار اس چیز کی تکرار کیوں ہوئی، اسی وقت ذہن میں سوال آئے گا نا۔ تو خود اس سوال سے پیدا ہو بات سامنے آ رہی ہے کہ سلمان کا تذکرہ لمحۂ امام صادق پر 1-2 مرتبہ کی بات نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام متواتر سلمان کا تذکرہ کرتے تھے۔ اسی لیے سائل نے پوچھا، ساتھ رہنے والے نے پوچھا کہ آپ سلمان فارسی کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ یہاں پر چھٹے امام نے پہلے تو اس کی تنبیہ کی، کہا خبردار سلمان کو سلمان فارسی نہ کہا کرو، سلمان کو سلمان محمدی کہا کرو۔ سلمانو من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، سلمان کا تذکرہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہے، توجہ کیجیے گا۔ کیوں سلمان اس مقام پر پہنچے؟ پھر امام نے بیان کیا، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان اس مقام پر پہنچے تھے کہ جہاں سلمان نے اپنی خواہشات کو اپنے مولا علی کی خواہشات پر قربان کر دیا۔ یہ مقام ہے سلمان، جس سلمان کے دل میں کوئی خواہش اور تمنا بھی نہیں جاگتی تھی جو علی مرتضیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ اب یہ سلمان ہے، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، بات کہاں سے نکالی ہے؟ نقش قدم پر قدم کر کے چلنا۔ ایسا واقعی ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ راوی کہتا ہے جب یہ دونوں شخصیات سامنے آئیں تو میں نے دیکھا آگے آگے علی مرتضیٰ ہیں، پیچھے پیچھے سلمان ہیں۔ زمین میں نے پہلے بیان کر دیا، پانی دے رہا ہے، زمین نرم ہو رہی ہے، اس پہ قدم کے نشان بن سکتے ہیں اور بن گئے۔ شخص کہتا ہے دونوں شخصیات سامنے آئی، میں نے سلام و دعا کیا، دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور دونوں حضرات سامنے سے گزر گئے۔ کہتا ہے میں نے جب زمین پر نگاہ کی یا میری جب زمین پر نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ فقط ایک جوتے کے نشان ہیں، فقط ایک جوتے کے نشان ہیں۔ آنے والے کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ کتنے جوتوں کے نشان ہونے چاہیے؟ 2 ہونے چاہیے۔ لیکن یہ چلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سلمان امامت و ولایت کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو امامت کے ساتھ ولایت کے ساتھ چلا کیسے جاتا ہے۔ امامت کے ساتھ چلتے ہوئے حتیٰ اپنے قدم کا نشان بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ جس جگہ تمہارا امام قدم رکھتا ہے، ایک موالی پر فرض ہے کہ اس کے قدم کے اٹھنے کے بعد اپنا قدم اس جگہ رکھے، اپنا قدم اس جگہ رکھے۔ درود پڑھی محمد علیہ۔ اب اگر سلمان کو غور کیجئے گا چیز
سلمان اگر چلنے میں اتنے محتاط ہیں کہ علی مرتضیٰ کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے قدم کا نشان نہیں چھوڑ رہے تو اس سلمان کی زندگی میں اطاعت کا کیا درجہ ہوگا؟ یہ سلمان ائمہ علیہ السلام کی باتوں کے کتنے پابند ہوں گے جو چلنے میں اس بات پر عمل کر رہے ہیں۔ بس عزیزوں، اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی صحیح سمت رہے، ہدایت پر رہے، برکت چاہتے ہو، کیا کرو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول عملی نمونہ ہے، ماڈل ہے، رول ماڈل ہے تمہارے لیے۔ یہ رسول معمولی نہیں ہے، خدا احسان جتا رہا ہے اس رسول کو تمہارے درمیان مبعوث کر کے۔ ایک اور عظمت میں جناب رسول اللہ پر بات کروں آپ کے سامنے اور گفتگو تھوڑا آگے بڑھا دوں عزیزوں۔ قرآن میں خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کے لیے کچھ بیان کیا، اس سے میں حضرت رسول اللہ کی جو ہے وہ عظمت کو بیان کروں گا فقط ایک جملے کے اندر کہ کتنا عظیم رسول ہے یہ، جس کو خدا نے ہمیں عطا کیا، جس کی امت میں سے ہمیں قرار دیا اور کہا ہے اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے راستے پر چلو۔ عزیزوں، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ آیا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کے تذکرے کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ حضرت موسیٰ جب اپنی زوجہ کے ساتھ واپس نکلے ہیں اور آنا چاہتے ہیں فرعون کی طرف، خدا نے ان کو بھیجا تو حضرت موسیٰ راستے میں تھے۔ اب راستے میں انہوں نے کیا دیکھا؟ دور سے اوپر ایک چوٹی کے اوپر ایک روشنی ہے، گویا آگ سی روشن ہے۔ زمانہ ظاہراً تھوڑا سردی کا تھا۔ جناب موسیٰ اپنی زوجہ کو کہتے ہیں تم ہی ٹھہرو، میں اوپر جاتا ہوں اور اگر وہ آگ ہے تو اس آگ سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ آگے بڑھ سکیں، تاکہ جو ہے وہ حرارت کا انتظام ہو سکے۔ اب جب جناب موسیٰ وہاں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف میں سے ایک روشنی سی نکل رہی ہے جو دور سے دیکھنے میں لگ رہی تھی کہ گویا آگ اور شعلہ ہے۔ رسول اللہ کی قداست پر میں اس واقعے کو آپ کے سامنے سنا رہا ہوں مختصر کر کے۔ جناب موسیٰ جب وہاں پہنچے تو جناب موسیٰ کہاں پہنچے؟ ایک پہاڑی چوٹی کے اوپر پہنچ گئے، ایک ٹیلا تھا اس کے اوپر پہنچ گئے۔ اب ٹیلا ہوتا ہے مٹی کا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اس ٹیلے پر جب پہنچے وہاں طرف سے آگ نکلتی ہوئی دیکھی۔ جناب موسیٰ کو اسی لمحے جو ہے وہ خطاب آیا، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ توجہ کیجیے گا، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، تم ایک مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہو۔ یہ واقعہ سن لیا آپ نے، آیت کو سن لیا، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، اپنے جوتوں کو اتار دو، تم ایک مقدس وادی میں آ چکے ہو۔ یہاں آیت اللہ جوادی عملی جو ایران کے اس وقت کے بہت بزرگ علماء میں سے ہیں، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر حیات قائم رکھے انشاءاللہ، انہوں نے بیان کیا کہ عزیزوں یہ جو ٹیلا تھا، جو چوٹی تھی، اس ٹیلے کے اوپر کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے خدا نے کہا تو مقدس وادی میں آ گئے ہو؟ کیا ایسی چیز تھی؟ جب جناب موسیٰ پہنچے ہیں تو یہ وادی تو ایک وادی تھی، ایک ٹیلا تھا، پہاڑی تھی، مٹی کا ڈھیر تھا، اس کے اوپر کوئی چیز مقدس نہیں تھی۔ تو پھر خدا نے کیا کہا؟ فاخلعنا علیک، آیت اللہ جوادی ہم کہتے ہیں فاخلعنا علیک سے پہلے ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ یا موسیٰ انی انا ربک۔ یہ جو خدا نے کہا انی انا ربک، یعنی اس چوٹی کے اوپر کلام خدا نازل ہو گیا ہے۔ انی انا ربک کلام خدا ہے۔ موسیٰ اب چونکہ اس وادی پر خدا نے کلام کو نازل کر دیا، انی انا ربک کا ایک جملہ نازل کر دیا، اس کلام کی برکت سے یہ وادی مقدس ہو گئی ہے۔ لہذا کیا کرو؟ فاخلعنا علیک، اپنے جوتے اتار دو۔ توجہ کیجئے کہ رسول اللہ کی عظمت پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کے ایک جملے سے، یعنی خدا کے ایک جملے کے نازل کرنے سے وہ وادی مقدس ہو گئی۔ آیت اللہ جوادی ہم کہتے ہیں بس رسول اللہ کی عظمت کو سمجھو کہ جس ٹیلے کے اوپر ایک کلمہ، ایک کلام الہی کا ایک کلمہ نازل ہوا ہو وہ مقدس ہو جائے، تو جس نبی کے قلب مبارک پر پورا کلام الہی نازل ہوا ہوگا اس کا تقدس کیا ہوگا؟ درود پڑھیے سب لوگ۔ یہ قرآنی ذرائف ہیں، نکات ہیں، ایک جملے سے انی انا ربک، اب یہ وادی مقدس ہو گئی کیونکہ اس میں کلام الہی نازل ہوا ہے، تو جس کے قلب مبارک پر پورا قرآن کریم نازل ہوا ہوگا۔
وہ کتنا مقدس ہوگا، اس ہستی کی عظمت کیا ہوگی. اور اسی ہستی کی عظمت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ جس جگہ موسیٰ کو کہا اب یہ کلام نازل ہو گیا، تھوڑا سا کلام نازل ہوا تم سے خدا نے بات کی، وادی مقدس ہو گئی، یہاں جوتے اتار دو. لیکن یہ نبی اکرم کی عظمت ہے کہ خدا بند عالم نے انہیں ٹیلے پہ نہیں بلایا تھا، معراج میں آسمان پر بلایا تھا، مگر کسی جگہ نہیں کہا کہ اپنے جوتے اتار کر. درود پڑھیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے. عزیزان محترم، اس نبی کو خدا نے ہمارے اور آپ کے لیے رہنما قرار دیا. اس نبی کو خدا نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب آپ وہ سوچیے کہ اس نبی کے ذریعے سے انسان کہاں پہنچ سکتا ہے. یہ وہی نبی ہے کہ جس کے آنے سے پہلے جو کل میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، خدا نے احسان کیا کہ مومنوں میں انہی کے درمیان سے ایک نبی کو مبعوث کیا. کیا کرتا ہے؟ تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کو جہالت سے نکالتا ہے. تو یہ رسول اللہ کی عظمت ہے کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے جو لوگ دور جاہلیت میں زندگی گزار رہے ہیں، اتنا جاہلانہ ماحول ہے کہ ایک جانور اگر ایک ریوڑ سے دوسرے ریوڑ میں چلا جائے اس پر آپس میں جنگیں چھیڑ دیتے ہیں. ایک جانور کی خاطر کئی انسانوں کا قتل ہو جاتا تھا. تاریخ جو ہے انبیاء میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تاریخ کے اندر موجود ہے تمام چیزیں. اتنا جاہلیت کا دور، لیکن رسول اللہ کی عظمت کہ جب ان کی پیروی کرنے پر لوگ آمادہ ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ کسی دور جاہلیت میں سے لوگ نکل کر اس مقام پر پہنچے کہ جس میں خدا بند عالم نے سورہ واقعہ میں بیان کیا والسابقون السابقون اولئک المقربون. اور انہی لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں رسول کی پیروی کرتے ہوئے وہ سبقت لے گئے خیرات کے اوپر، نیکیوں کے اوپر، اور اتنا انہوں نے کار خیر انجام دیا کہ خدا بند عالم کے مقرب بن گئے. خدا کے مقرب بن گئے. اولئک المقربون. یہ کون لوگ ہیں جن کو خدا کہہ رہے ہیں اولئک المقربون؟ جو دور جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے. لیکن نبی کی پیروی نے کیا کام کیا؟ جب انہوں نے نبی کی پیروی کی، ان کے راستے پر چلے تو کیا ہوا؟ خدا بند عالم نے ان کو اپنی قربت کی منازل عطا کر دی، کہ خدا کے مقرب بن گئے. عزیزان محترم، رسول اللہ کی پیروی، رسول اللہ کی اطاعت انسان کو اس کے کمال تک پہنچانے کا ذریعہ. اسی لیے خدا نے نمونہ قرار دیا ہے. اور کل آپ کے ہم نے بیان کیا کہ خدا بند عالم نے بہت سے احکام بیان کیے رسول اللہ سے. ان چیزوں پر آل رسول نے عمل کیا. ہمارا موضوع یہی ہے آپ کے سامنے، سیرت رسول کی روشنی میں سیرت امام حسین، مشعل راہ امام حسین. لیکن راستہ امام حسین کا کون سا ہے؟ رسول اللہ والا. اب خدا بند عالم نے اپنے نبی کو بہت سارے احکامات دیے، بہت ساری چیزوں کا حکم دیا. کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم ہے، کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم ہے. انہیں چیزوں میں سے ایک حکم خدا بند عالم رسول اللہ کو دے رہا ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اے حبیب میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، وَاسْتَقِمْ، استقامت کیجئے، ثابت قدم رہیے، کما أُمِرْتَ، جیسا حکم دیا گیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ہرگز بھی جو آپ کے اطراف رہنے والے افراد ہیں، چاہے مومن ہوں، چاہے ان میں منافق ہوں، چاہے مشرک ہوں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات پر مت چلیے گا. وہ غور کیجیے گا، ایک رہنما، ایک رہبر، ایک خطیب، ایک ذاکر، ایک عالم کی ذمہ داری یہی ہے جو حق ہے اسے بیان کرے، لوگوں کی رائے پہ عمل نہ کرے. اپنا ممبر گرم کرنے کے لیے لوگوں کے مزاج پہ نہ چلے کہ لوگوں کو یہ پسند ہے تو میں یہ سناؤں. نہیں، خدا کہہ رہے جو تمہارا حق ہے وہ ادا کرو، تمہیں جو بات بیان کرنی ہے وہ کرو. اپنے ممبر کو تھوڑی سی واہ واہ کے لیے چٹکلوں میں مت لے کر جاؤ، قوم کو چسکوں میں نہ لگاؤ. معذرت کے ساتھ میں جملے استعمال کر رہا ہوں، کسی وجہ سے کر رہا ہوں. آج ہمارا ممبر تھوڑا سا اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے. ہمارے یہاں تھوڑی سی شہرت کی خاطر کیا ہونے لگا ہے کہ انٹرٹین کرنے لگے بہت سارے لوگ. میں اس کو ایک نام دیتا ہوں کہ ممبر کو ہمارے یہاں بعض لوگوں نے مقدس تفریح میں تبدیل کر دیا ہے. انٹرٹینمنٹ ہو رہی ممبر سے بیٹھ کر. ایسی باتیں کرو کہ نیچے بیٹھنے والے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ایسی باتیں کرو کہ جو ہے وہ نیچے سے نعرے لگنا شروع ہو جائیں. عزیزان محترم، وہ بھی ضروری ہے فضائل کی حد تک، لیکن انٹرٹینمنٹ ممبر کا حصہ نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. بات کی نہیں، میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے، جو کہ ذمہ دار سب ہیں. پتہ نہیں کیا کہا، وَاسْتَقِمْ، استقامت بھی کرو. کس چیز پر؟ کما أُمِرْتَ، جس چیز کا تمہیں خدا نے حکم دیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی احوا پر، ان کی رائے پر مت چلنا. اگر ان کی رائے پر چلو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا دین ہاتھ سے چلا جائے گا.
دوسری جگہ یہ سورہ شورى کے اندر خدا نے بیان کیا اور سورہ ہود کے اندر بیان کیا. فاستقم یا واو سے ہم فی سے ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے حبیب آپ بھی استقامت دکھائیے جیسا خدا نے حکم دیا ہے، اور جو آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کو بھی استقامت دکھانی ہے. اس آیت پر جب رسول اللہ پر سورہ ہود کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے کہا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. کیوں بوڑھا کر دیا؟ اس لیے کہ میں تو استقامت دکھاؤں گا لیکن میرے ساتھ جو چلنے والے ہیں ان میں استقامت کی کمی ہے. وہ خدا کے امر پر ویسے عمل نہیں کریں گے جیسا کہ خدا کا امر ہے، جیسا خدا کا حکم ہے. خدا نے کیا کہا؟ فاستقم کما امرت، جیسا امر ہے ویسی استقامت دکھاؤ. رسول اللہ نے کہا میں بوڑھا ہو گیا اس آیت سے. جبکہ دوسری جگہ رسول اللہ پر خطاب ہے، انہوں نے نہیں کہا. خوب توجہ کیجیے گا. بس امر الہی کیا ہے؟ استقامت دکھاؤ. واستقم، ثابت قدم رہو. عزیزوں یہ جو استقامت ہے خدا بند عالم نے ہر انسان سے اس کا تقاضا کیا ہے، انبیاء سے بھی کیا ہے، رسول اللہ سے بھی کیا ہے کہ استقامت دکھاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ، ثابت قدم رہو. ثابت قدم انسان کہاں رہتا ہے؟ جہاں خدا امتحان لیتا ہے، خدا آزمائش میں ڈالتا ہے، وہاں ثابت قدمی چاہیے. اب ثابت قدمی کے اوپر بہت سی آیات ہیں جن کا وقت ہوگا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. عزیزان محترم، یہ رسول اللہ کو خدا نے کہا ثابت قدم رہو، یعنی اے حبیب تمہیں دین کی ذمہ داری دی گئی. تمہارا کام لوگوں کی رہنمائی ہے، تمہارا کام لوگوں کی ہدایت ہے، تمہارا کام خدا کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینی ہے، بت پرستی کو ختم کروانا ہے، بتوں کو توڑنا ہے. لیکن یہ کام آسانی سے تو نہیں ہوگا. جو پہلے سے رائج نظام ہے وہ نظام تمہیں آسانی سے یہاں پنپنے نہیں دے گا. اے حبیب تمہیں اس کے لیے پتھر کھانا پڑے گا، تمہیں اس کے لیے وطن چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اس کے لیے کانٹوں پر چلنا پڑے گا، تمہیں اس کے لیے تہمتیں برداشت کرنی پڑیں گی. یہ امتحان ہے تمہارا، اسی میں استقامت دکھاؤ. رسول اللہ نے ثابت قدمی دکھائی، رسول اللہ اس استقامت پر رہے. عزیزان محترم کتنی استقامت دکھائی رسول اللہ نے، اتنی استقامت دکھائی کہ اہل مکہ جناب ابو طالب کے پاس آئے. مشہور واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوا ہے، بچپن میں ہم نے کتابوں میں پڑھا، اپنے درسی کتابوں میں پڑھا. رسول اللہ کی خدمت میں آئے، جناب ابو طالب خدمت میں آئے، کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں برداشت نہیں ہے، اپنے اس بھتیجے سے کہو اپنی دعوت کو چھوڑ دے. جناب ابو طالب نے کہا پیغام پہنچا دوں گا تمہارا. جناب ابو طالب نے پیغام پہنچایا. رسول اللہ نے کہا میں اللہ کی جانب سے مانوں، مجھے خدا نے امر کیا ہے، خدا نے حکم دیا ہے، میں اس راستے پر عمل کروں گا. دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر یہ مال و دولت کا خواہاں ہے، توجہ کیجیے گا، اگر یہ ایک نیا دین اس لیے ایجاد کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے مرید پیدا کریں، مرید پیدا کرنے کے بعد اس کے مال میں اضافہ ہو، وہ اس کے لیے مال خرچ کریں، ہم اس کو جتنا یہ مال چاہتا ہے ہم اس کو مال عطا کرنے میں تیار ہیں. عرب کی جس خاتون سے کہے گا ہم اس کی شادی کا اہتمام کریں گے، آپ اس سے کہیے کہ اپنے دین سے پیچھے ہٹتے. رسول اللہ کا مشہور جواب ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کیا کہا؟ اے چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تو میں اپنے مقصد سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ جواب ہے رسول اللہ کا. یہ استقامت ہے، ثابت قدمی دکھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے مجھے امر کیا ہے، خدا نے پابند کیا ہے، خدا نے مجھے کہا ہے کہ تم استقامت دکھاؤ، تمہارا دین ہے. عزیزوں یہی استقامت وہ ہے کہ جس کو خدا بند عالم ہم سے اور آپ سے بھی چاہتا ہے. استقامت دکھانے والوں کو خدا درجات عطا کرتا ہے. استقامت کے فوائد ہیں بہت سارے. میں عرض کرتا ہوں ظاہر ایک موضوع روزانہ لے کر چل رہا ہوں، تمام چیزوں کو آیات کو نہیں بیان کر سکتا ہوں گا، تیزی میں کچھ چیزوں کو بیان کرتا ہوں. اسی استقامت کی عظمت یہ ہے کہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 میں آیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہنے والے تو بہت ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ڈٹتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر یہ کہنے کے بعد اور اس استقامت کے بعد انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور حزن نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ خدا جب کہہ دیا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اس میں جامع ہے، اس میں جامع کے اندر تمام صفات الہی شامل ہیں. وہ رازق بھی وہی ہے، حی بھی وہی ہے، مرید بھی وہی ہے، تمام صفات اسی کے پاس موجود ہیں. لہذا اب جب ہم نے کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب فقط اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف اور کوئی حزن و ملال نہیں آئے گا جب تک وہ دنیا میں زندہ رہیں گے. خدا ان کا مددگار ہے.
مرنے کے بعد جس وقت ملائکہ اس کی روح قبض کرنے آئیں گے، چونکہ اس کا رب اللہ تھا، وہ ملائکہ کو امر کرے گا یہ میرا خاص بندہ ہے، اس کی روح کو آرام سے قبض کر دو۔ مرنے کے بعد قبر میں خدا تنہا نہیں چھوڑے گا، قبر میں اس کے لیے نور کا اہتمام کرے گا، جس نے کہا ہوگا اور ثابت کر رہا ہوگا۔ اور جس وقت قیامت کا محشر ہوگا، اس وقت جہاں کوئی سایہ کسی کو میسر نہ ہوگا، جس نے خدا کی ربوبیت کے اندر زندگی گزاری ہوگی، وہاں خداوند اعلیٰ کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن شرط یہ ثم استقاموا، یہ ایک آیت ہے۔ آیت کے مفاہیم بہت سارے، میں کھول نہیں پا رہا ہوں آیت کو، چونکہ وقت کم ہے، میں فقط اشارتاً بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ مومنین خود دیکھیں گے ان کے مطالب کو۔ دوسری آیت اس سے آگے بڑھ کر ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد اس پر ثابت قدم ہو گئے یعنی ڈٹ گئے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے اوپر خدا ملائکہ کو نازل کرتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، خدا ان کے اوپر ملائکہ نازل کرتا ہے، خدا کے ملائکہ کی مدد ہوتی ہے، یعنی ان کے کاموں کے اندر غیبی امداد شامل ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے کاموں کو کرنے کے لیے سوچتے ہیں، خدا ایسے راستے سے ان کے کاموں کو انجام دیتا ہے جہاں کی ان کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہ زندگی کے معاملات ہیں عزیزوں، یہ آیات الہیہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ میں نے عرض کیا قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، مگر 1400 سال پہلے رہ جانے کے لیے نازل نہیں ہوا، قیامت تک کے لیے نازل ہوا۔ ان آیات پر عمل کر کے دیکھیے، زندگی آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے میں کچھ مصداقوں کو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، استقامت دکھائی، ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، خدا ان پر ملائکہ نازل کرتا ہے۔ یہ خدا کی مدد سے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، خدا ان کی اضافی مدد کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ آیات ہیں جو قرآن میں استقامت دکھانی ہے دین کے معاملے میں، استقامت دکھانی ہے خدا کے معاملے میں، ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ خداوند عالم نے امر کیا کس کو؟ رسول اللہ کو، یعنی رسول کا راستہ کیا ہے؟ سیرت رسول کیا ہے؟ استقامت کا راستہ۔ امام حسین نے کیا کہا؟ میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر باقی رہوں گا، جو کل ہم نے بیان کیا، اسیروا بسیرت جدی و ابی۔ یہ استقامت کربلا میں بھی نظر آئے گی، اس کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک آیت خوبصورت آپ کو ہم نے بیان کروں۔ استقامت کی اور جگہیں کون سی جہاں استقامت دکھانی ہے؟ تو خدا نے کہا جو استقامت دکھائے گا ملائکہ نازل ہوں گے، جو استقامت دکھائے گا اس کو کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 16، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ راستے پر کہ جو دکھایا گیا ہے، طریق دکھایا گیا ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم، اس سے یاد رکھیے گا اس چیز کو، وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ جو راستہ دکھایا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں تو خداوند عالم ان کو پانی کے چشموں پر لے جا کر کھڑا کر دے گا۔ لَأَسْقَيْنَاهُمْ، آیت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں یہاں پر ایک پیالے سے پانی پلانے کی بات نہیں ہے، اسقیناہم یعنی ان کو نہر پر پہنچا دیں گے، ان کے سامنے بہتی ہوئی صاف و شفاف پانی کی نہریں ہوں گی اگر یہ استقامت دکھائیں۔ خوب سب توجہ کیجئے گا، اب اس چیز کے اندر استقامت کس چیز پر دکھانی ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں قرآن کو مفسران قرآن کے ذریعے سے سمجھا جائے گا، یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ کے اس قول کی عظمت سمجھ میں آئے گی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ جہاں قرآن سمجھ میں نہ آئے وہاں اہل بیت کی طرف رجوع کر لینا، ان دونوں میں کوئی جدائی نہیں آئے گی، کب تک؟ یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس آ جائیں گے۔ قرآن تو اہل بیت سے سیکھنا ہوگا، تو قرآن نہ دیتے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے جس پر خدا استقامت کا امر کر رہا ہے کہ اگر یہ استقامت دکھا دے، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، سورہ جن آیت نمبر 16، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ استقامت دکھائیں جس چیز پر بیان کیا گیا ہے، جو راستہ انہیں دیا گیا ہے، تو ہم ان کو پانی کے صاف و شفاف چشموں پہ لے جا کر کھڑا کر دیں گے، وہاں سے پانی پلائیں گے۔ اس کے ذیل میں مرحوم مولانا فرمان علی صاحب نے جو قرآن کا ترجمہ کیا، اس کے حاشیے میں ایک روایت اصول کافی سے لی جس میں امام محمد باقر علیہ السلام بیان اس آیت کے اندر جس چیز پر استقامت کا خدا کہہ رہا ہے یہ ولایت علی ابن ابی طالب،
ولایت علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری. اگر ولایت پر استقامت دکھاؤ، ثابت قدم رہو، تو خدا کیا کرے گا؟ خدا تمہیں صاف و شفاف چشموں سے سیراب کرے گا. تمہاری زندگی جیسے رسول کے ذریعے سے اس نے تمہیں نکالا. جناب سیدنا فدق میں یہی بیان کیا تھا کہ تم جہنم کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے، تمہارا مشرب نجس تھا، ناپاک تھا، آلودہ تھا، تمہیں اس مشرب سے نجات رسول نے دی. تو عزیزوں پھر عقل فطرت طبیعی کا تقاضا یہی ہے کہ رسول کے بعد بھی کوئی ہو جو اس آلودگی سے بچانے والا ہو. تو کیسا ہونا چاہیے؟ جس کو قرآن کو پتا نفس نبی کہے وہ اس کا سزاوار ہے. اور جناب سیدہ نے بھی اشارہ کیا، قرآن نے کیا کہا؟ وَعَلَّمْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ. اگر قائم رہتے اس پر لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تمہیں صاف و شفاف چشموں سے سیراب کرتے، تمہاری زندگی آلودہ نہ ہوتی، تو پاکیزگی کے ساتھ حرکت کرتے. لیکن آگے خدا نے کہا لیکن لوگوں نے جھٹلا دیا. اس کے نتائج ہیں، اس کی طرف نہیں جا رہا. انہی چیزوں کی جانب جناب سیدہ نے خطبہ فدق کے علاوہ جو اشارے کیے ہیں وہاں پر ایک اشارہ فرمایا اور فرماتے ہوئے کہا وَلَوْ أَنَّا، قرآن کی آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان پر باقی رہتے اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکات کو نازل کرتے. جناب سیدہ نے کہا اس چیز کو بیان کیا جہاں مولا متقیان کی ولایت کو ثابت کرنا چاہ رہی ہیں. یعنی یہ راستہ خدا نے دیا تھا. اگر تم اس راستے پر رہتے کیا ہوتا؟ تمہارا مشرب پاکیزہ رہتا. اگر تم اس راستے پر رہتے بس استقامت، ثابت قدمی رسول اللہ کو خدا نے امر کیا. واستقم، اے حبیب راستہ یہ ہے. آپ سے پہلے کے جتنے انبیاء گزرے ان سب کو خدا نے کہا استقامت دکھائیے، ثابت قدمی دکھائیے. انبیاء آپ دیکھ لیجئے، رسول اللہ کے زمانے سے پہلے کے جتنے انبیاء ہیں عزیزوں، سب کی ثابت قدمی آپ کے سامنے. مثلا ایک دو واقعات بیان کر دوں. حضرت نوح ان انبیاء میں سے کہ جو ثابت قدم تھے، ہر نبی ثابت قدم ہے، ان کا تذکرہ قرآن میں موجود. حضرت نوح کا امتحان شدید ہے. ثابت قدمی کہاں چاہیے؟ امتحان کے اندر چاہیے، مشکل میں چاہیے، آزمائش میں چاہیے. ایک نقطے کو اور بیان کر دوں حضرت نوح کی بات سے پہلے کہ ہم اور آپ جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ آئے آزمائش کے لیے. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر امتحان دینے آئے ہیں. دنیا میں رہنے والا کوئی انسان یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ مجھے امتحان میں نہیں آنا. جیسے ہمارے یہاں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ کچھ پیپرز ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کہتے ہیں آپشنل ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ہوتے ہیں کمپلسری. آپشنل کیا ہوتا ہے؟ اختیاری. چاہو تو یہ لے لو، چاہو یہ لے لو. مثال کے طور پہ بایو کمپیوٹر 9 کے اندر آ کے یا انٹر کے اندر آ کے، یا اور کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں اختیاری، آپ مرضی سے لے سکتے ہیں، چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں. ایک ہوتا ہے لازمی دینا ہے. جو ہے مثال کو سندھی لازمی پیپر ہے 9 کے اندر، آپ کو دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کیمسٹری لازمی پیپر ہے، وہ دینا ہی دینا ہے. خداوند عالم نے انسان کو جو اس امتحان میں رکھا، یہ امتحان اپنے آپ سے سوال کریں. تو وہ جو میری جانب رکھیے گا، اپنے آپ سے سوال کریں یہ جو زندگی میں ہم آئے ہیں اور ہمارا امتحان ہے، یہ اختیاری ہے یا الزامی ہے؟ لازمی کمپلسری ہے یا آپشنل ہے؟ کمپلسری ہے. کیوں کمپلسری ہے؟ اس لیے کہ ہم خود سے بنے ہیں یا کسی نے بنایا ہے؟ خود سے بنے. اگر خود سے بنے ہوتے تو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں. خود سے تو نہیں بنے نا، کسی نے بنایا ہے. اس بنانے والے سے پوچھ لیں کیوں بنایا ہے. سورہ ملک کی ابتدائی آیات کو پڑھ لیجئے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی قدرت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ، اسی نے موت اور حیات کو خلق کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں کون احسن عمل کرنے والا ہے. اختیاری نہیں ہے، الزامی ہے، کمپلسری ہے، آپشنل نہیں ہے نا. اب جب کمپلسری امتحان ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو اپنے امتحان کے مطابق تیاری کرتا ہے، جو سلیبس دیا گیا ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے، اس کو پورا سال پڑھتا ہے، اس کے مطابق اپنی کالج کی اسٹوڈنٹ لائف گزارتا ہے، تو جا کر میرٹ پر اچھے نمبر لے کر پاس ہوتا ہے. میں اور آپ بھی اس اختیاری امتحان میں نہیں ہیں، کمپلسری امتحان ہے، لینا ہے خدا نے.
لینا کیوں ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ بس یہ تو بات واضح ہو گئی کہ امتحان اختیاری نہیں ہوگا، ہم آگے ہمیں دینا ہے۔ اب جب دینا ہے تو اچھے بچوں کی طرح دینا چاہیے، ان بچوں کی طرح نہ بنے کہ جو امتحان کی رات کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد امتحان میں ادھر ادھر تانکہ جھانکی کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں ہوتا۔ آخرت کے اندر تانکہ جھانکی کا کوئی فائدہ انسان کو ملنے والا نہیں ہے، چونکہ قرآن نے واضح بیان کر دیا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کے لیے وہی ہے جس کو وہ خود کمائے گا، ہر نفس کے لیے ہی۔ بس توجہ کیجیے گا، ہم اختیاری امتحان میں نہیں ہیں، اجباری ہے، دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا تمہیں آزمائے۔ اب یہاں پر آیہ پناہیان کا ایک جملہ بیان کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں۔ پھر خدا نے کہا نا ایکم احسن عملا، خوب غور کیجیے گا اس چیز کے اوپر۔ خدا نے ہم سے کثیر عمل مانگا ہے یا بہتر عمل مانگا ہے؟ خدا نے کیا مانگا ہے؟ بہتر عمل۔ احسن کا ترجمہ بہتر عمل کا ہے، احسن کا ترجمہ کثیر نہیں ہے۔ خدا نہیں کہہ رہا تم روزانہ 1000 رکعت پڑھو، خدا کہہ رہا 17 رکعت پڑھو مگر توجہ کے ساتھ پڑھو، 17 رکعت پڑھو مگر توجہ کے ساتھ پڑھو۔ تھوڑا سا تو تمہاری نماز میں علی کے رنگ، نماز کا رنگ آنا چاہیے۔ کیسی ہے علی کی نماز؟ نہیں پڑھ سکتا، دنیا میں کوئی مولا متقیان کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، چوتھے امام نے بیان کیا ہے جو سید الساجدین زین العابدین ہے۔ امام باقر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مولا یعنی ان کے بابا غش کھا کر گر پڑے، غش کھا کر گر پڑے۔ عبادت میں اکثر ہوتا تھا مولا غش کھا کر گر پڑے، اور امام کا یہ لقب زین العابدین عزیز ہو، یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ دنیا میں نہیں ہے۔ روایت ہے کہ جب قیامت ہوگی، قیامت کے اندر تمام اولیاء، انبیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین، ابرار، صالحین سب جمع ہوں گے، وہاں منادی ندا دے گا این زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ تو جو اپنی جگہ سے قیام کرے گا وہ ہمارا آپ کا چوتھا امام ہوگا۔ رحمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جس امام کا لقب دنیا اور آخرت میں زین العابدین، درود پڑھی محمد۔ لیکن ہم تو ان لوگوں کو مانتے ہیں جنہوں نے اندھیرے میں بہت اچھا امتحان دیا، خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، چراغ بجھا تھا، اندھیرا کیا گیا تھا، اسی اندھیرے میں انہوں نے اپنی ولایت کا امتحان دیا تھا۔ بس عزیزوں، خدا اللہ نے کیا بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے کہ مولا متقی جو امام علی علیہ السلام ہے، ان کی طرح عبادت کرنا ہماری عبادت میں آ جائے، یہ بھی ایک امتحان ہے، لیکن کوئی ادا نہیں کر سکتا ان کی طرح۔ اس کو زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیا، کب؟ جب نماز میں غش کھا کر کے امام باقر علیہ السلام ان کے کنارے آئے۔ توجہ رکھیے گا ایک ایک چیز کے اوپر، وقت نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو کھول کے بیان کیا جا سکے، ورنہ ان تمام چیزوں میں ذرافتیں موجود ہیں، دقتیں موجود ہیں۔ آنے والا کون ہے؟ امام۔ غش کھا کے گرنے والا کون ہے؟ امام۔ دونوں امام ہیں۔ امام کون ہوتا ہے؟ جو پیدائش سے ہی امام ہوتا ہے، علم خدا کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد تجربات سے نہیں سیکھتا۔ لہذا چوتھے امام، پانچویں امام اگر بیٹے ہیں تب بھی وہ امام ہیں، علم الہی سے آراستہ ہیں۔ امام کا کام ہی حکمت، عبادت کی طرف دعوت دینا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو عبادتوں سے تو کسی امام کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، لیکن امام سجاد علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ پانچویں امام بیٹھتے ہیں، اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں رکھتے ہیں، اور ان کی کیفیت کو دیکھ کر پانچویں امام کو رونا آ جاتا ہے۔ کیوں؟ آنکھوں میں حلقے، لب خشک، پاؤں گرم کیے ہوئے،
یہ اب کیفیت دیکھتے ہیں اپنے بابا کی عبادت کی شدت ہے عبادت کی. امام باقر علیہ السلام روتے ہیں, آنسو گرتے ہیں امام زین العابدین کے چہرے پر, آنکھ کھولتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ خوب توجہ رکھیے گا, پھر کہہ رہا ہوں دونوں امام ہیں, دونوں معصوم ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی عبادت کی اہمیت سے واقف نہ ہو, وہ اس شخص سے بات کر رہا ہو جو عبادت کی اہمیت سے واقف ہے. دونوں کے دونوں امام ہیں, عبادت کی طرف راغب کرنے والے. پانچویں امام کو دیکھ کر چوتھے امام کہتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ امام اس بات کہتے ہیں بابا آپ کی کیفیت دیکھ کر رونا ہے. حلقہ پڑا ہوا ہے آنکھوں کے اندر, خوف خدا, گریا, لب خشک, پاؤں میں ورم. بابا تھوڑا آرام کیا کریں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام دوسروں کو کہہ رہے ہیں. امام سجاد کہتے ہیں بیٹا کیا سمجھتے ہو؟ بہت عبادت کرتا ہوں, بہت عبادت کرتا ہوں. کہتے ہیں بابا کیفیت یہی ہے آپ کی, پاؤں ورم کر گئے, اچھا کیا گر جاتے ہیں, یہی کیفیت ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں اچھا بیٹا فلاں جگہ پر جاؤ, جو حجرہ ہے اس حجرے میں تاخچے کے اوپر ایک کتاب ہے, صحیفہ ہے, وہ لے کر آ جاؤ. اس صحیفے کو امام باقر لے کر آتے ہیں, کھولتے ہیں امام سجاد. یہ صحیفہ کیا ہے؟ جس صحیفے کے اندر امام علی علیہ السلام کی عبادتوں کا تذکرہ ہے, امام علی کی عبادتوں کا تذکرہ. چوتھے امام اس کتاب کو کھولتے ہیں, صحیفے کو کھولتے ہیں, اس میں نگاہ ڈالتے ہیں, امام علی علیہ السلام کی عبادتوں کی طرف توجہ جاتی ہے. امام زین العابدین, توجہ سے سنیے گا, امام زین العابدین سے اللہ میں نے عرض دنیا آخرت میں زین العابدین ہے. امام زین العابدین ایک آہ کھینچتے ہیں, آہ کھینچنے کے بعد کہتے ہیں آہ کس میں مجال ہے جو علی کی طرح عبادت کر سکتے, کس میں مجال ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو عبادتوں سے خش کھا کے کہہ رہا ہے, جس کی رات کبھی سوتے بھی نہیں گزرتی, وہ امام ہے. وہ کسی میں مجال نہیں علی مرتضیٰ کی طرح عبادت کر سکیں. لیکن ہمیں کہا یہ گیا ہے, انہی کے راستے پر چلنے کو کہا گیا ہے. اپنی عبادت کو ایسا بناؤ, استقامت دکھاؤ, بس توجہ کیجیے گا. یہ راستہ ہمیں دیا گیا. اگر لوگ اس ولایت پر ثابت قدم رہتے تو کیا ہوتا؟ خدا انہیں صاف و شفاف چشموں سے پانی پلاتا. درود پڑھیے محمد علی محمد. اللہم صلی علی بس عزیزوں, تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں, مسائل کی طرف آنا ہے مجھے. تو استقامت جس کا امر خدا نے کیا ہے, واستقم اے حبیب استقامت دکھائی. کیسے استقامت دکھائی ہے؟ جیسا آپ کو امر کیا ہے, اور لوگوں کے کہنے پہ نہ چلے. آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے امام حسین کا راستہ یہی سیرت رسول ہے. اگر رسول اللہ استقامت دکھائیں گے, امام حسین علیہ السلام بھی استقامت دکھائیں گے, امام حسین علیہ السلام بھی ثابت قدمی دکھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بیان ہی یہ کیا, وہ اسیر و بصیرت جدی و ابی, میں اس راستے پر جو نکلا ہوں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کرنے نکلا ہوں. یعنی وہ سیرت کہ جو نبی کی تعلیمات محو کر دی گئی, وہ جو نبی کی سنت کو خراب کر دیا گیا, معاملات کہاں تک پہنچ گئے تھے. اس کو چوتھے امام نے بیان کیا کہ حالات اس ڈگر اور اس نہج پر آ گئے تھے کہ جب ہم کسی سے سنت نبی کی بات کیا کرتے تھے تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے, مذاق اڑتا تھا اس زمانے میں. وہاں تک بات چلی گئی تھی. امام حسین اسی کو احیا کرنے نکلی, لیکن اس کے لیے استقامت چاہیے. اس استقامت کا ایک جملہ, جب امام حسین نکل رہے ہیں, محمد حنفیہ امام کو آ کر نصیحت کرنا چاہتے ہیں اپنے طور پر, جو بھائی ہیں امام کے, اور کہتے ہیں کہ یہ راستہ پرخطر ہے, اس راستے میں مت جائیے. امام حسین علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی, خدا کیا چاہتا ہے؟ ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا, خدا مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے میں شہادت کے ذریعے سے اس راستے کو انجام دوں. درود پڑھیے محمد والے. اللہم صلی علی والدی کا صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا, خدا مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے. محمد نے کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھی بہنوں کو لے کے مت جاؤ, خواتین کو لے کے نہ جائیے. امام کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ قد شاء یراہن سبایا, خدا انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. خدا کیوں اسیر دیکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اگر جناب زینب رہ گئی مدینے میں تو امام حسین کا پیغام کربلا سے باہر کون نکالے گا؟ پھر یزید کے دربار میں جا کر یزید کو رسوا کون کرے گا؟ حسین کا خون وہ اثر بخشے گا کہ جس دربار یزید میں علی علیہ السلام کے اوپر سب کو شتم کا فتویٰ صادر کیا گیا اور وہاں سے حکم نامہ جاری ہوا کہ علی پر سب کو شتم کیا جائے, جس کے نتیجے میں 40 سال مولا متقیان پر جمعے کے خطبوں میں منبروں پر سب کو شتم کیا گیا. کہ امام حسین کے خون کا اثر لے کر جناب زینب دربار یزید میں کھڑے ہو کر علی کی فضیلت بیان کرنے جا رہی ہے. یہ راستہ ہے, استقامت چاہیے.
لہذا استقامت امام حسین نے کیا کہا؟ ان اللہ قد شاء یراہن سوایا، خدا دیکھنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے یہ دین اس طرح سے آگے بڑھے۔ اس کے بعد پھر جناب محمد نے پھر کہتے ہیں مشکلات ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے جواب میں امام حسین کہتے ہیں یا اخی لو لم یکن لی ملجا ولا مأوى فی الدنیا، اے میرے بھائی آپ بھی بات کر رہا ہوں، اس کو سن لو، اگر میرے لیے دنیا میں کوئی جائے پناہ نہ ہو، کوئی پناہ دینے والا نہ ہو، کسی جگہ مجھے پناہ نہ ملے تو کیا کروں گا؟ لما بایعت یزید ابن معاویہ، میں ہرگز بھی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ استقامت ہے، یہ ثابت قدمی ہے، وہی رسول اللہ کا جواب ہے۔ میں نے کل آپ نے بیان کیا حسین منی وانا من حسین، اس طرح ہی سمجھنا ہے ہمیں۔ وہاں رسول اللہ کا جواب کیا تھا مشرکین کو؟ جو میں نے آپ نے بیان کیا، ایک ہاتھ پہ سورج لا دو، ایک ہاتھ پہ چاند لا دو، یعنی اگر کائنات کا نظام بھی میرے سامنے لا کر رکھو گے میں اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہی جواب جناب محمد حنفی اپنے بھائی کو دے کر جا رہے ہیں۔ لیا لو لم یکن لی ملجا ولا مأوى فی الدنیا، دنیا میں کسی جگہ پناہ نہ ملے، حسین جس جگہ چاہے لوگ اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں، لما بایعت یزید ابن معاویہ، حسین اس کے باوجود یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کریں۔ یہ استقامت ہے، ثابت قدمی ہے۔ عزیزان محترم، مجھ سے اور آپ سے خدا یہی ثابت قدمی چاہتا ہے۔ اور ایک نقطے کو بیان کروں، مسائل کی طرف آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے فقط اپنی استقامت کی، ثابت قدمی کی بات نہیں کی تھی، وہ غور کیجئے گا جملوں کے اندر۔ امام حسین علیہ السلام نے فقط اپنی ثابت قدمی کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ امام حسین سے جب سوال کیا گیا تھا بیعت کا، تو بیعت کا جواب کیا تھا؟ سوال کس سے تھا؟ شخص امام حسین سے، فرد امام حسین سے۔ ایسا ہی ہے نا، امام حسین سے سوال تھا حسین آؤ بیعت کرو، کس کی؟ یزید کی۔ مدینے میں امام سے جب بیعت کا سوال کیا گیا تھا حاکم شام کے مرنے کے بعد، امام حسین نے جواب کیا دیا تھا؟ انفرادی معاملہ ہے، انفرادی طور پر حل کرنا چاہیے تھا۔ فرد سے سوال ہے، فردی جواب دینا چاہیے تھا۔ یزید نے کہا تھا حسین سے بیعت لو، کس کی؟ یزید کی۔ امام کو جواب دینا چاہیے تھا حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ امام نے جواب کیا دیا تھا؟ امام استقامت کا رستہ بنانے چل رہے تھے، ثابت قدمی کی راہ ایجاد کرنے نکلے تھے، اسی لیے امام حسین نے جواب اپنا نہیں دیا۔ خوب توجہ سنیے گا، امام حسین نے آپ جیسے ثابت قدموں کو اپنی نگاہ میں رکھ کر کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ کی ثابت قدمی کو دیکھ رہے تھے، اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیے گا، اپنے شرف کو پہچانیے۔ امام حسین نے آپ کا جواب دیا، آپ کا جواب ہے جو حسین نے دیا ہے۔ حسین علیہ السلام کو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ میں نے بیعت نہیں کروں گا، حسین بیعت نہیں کرے، نہیں، حسین کی تو بات ہی چھوڑو، مثل لا یبایع مثلا، جو مجھ جیسا ہوگا، میرے قدم پر چلے گا، نقش قدم پر آئے گا، میری طرح ثابت قدم ہوگا، دنیا اس کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، وہ ثابت قدم رہے گا۔ دنیا ان کی عزاداری کے اوپر آئے گی، حملے کرے گی، یہ ثابت قدم رہیں گے۔ ان کے امام بارگاہوں کا نشانہ بنایا جائے گا، یہ ثابت قدم رہیں گے۔ انہیں اطلاع دی جائے گی کہ فلاں جگہ سے اب جلوس نکالنے کی کوشش کی تو ہم تمہارے جلوس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ جب 50-60 لوگ جلوس میں آتے تھے، جب یہ خبر پھیل گئی کہ اچھا اس جلوس میں تو شہادت کا موقع مل رہا ہے، تو اسی جلوس کے اندر 50-60 کی تعداد ہزاروں تک چلی جاتی تھی۔ یہ ثابت قدمی کا فیصلہ کس نے کیا؟ آپ نے تھوڑی کیا ہے، آپ کی ثابت قدمی کا فیصلہ حسین کر کے گئے، حسین کر کے گئے، میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا نہیں کرے گا ان جیسوں کی بیعت۔ یہ دور یزیدی ہر زمانے میں آتا رہے گا، آج پھر دوبارہ وہ دور شروع ہو گیا آپ کے سامنے، پھر دوبارہ شروع ہوا۔ بس عزیزوں، یہ استقامت ہے جس کو امام حسین نے دکھایا، سکھایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حسینی بھی ہرگز استقامت کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کو اگر دیکھنا ہو، آج کی ایک مثال، بہترین مثال آپ کے سامنے پیش کروں، مسائل کی طرف آئے گیا ہوں۔ بہترین مثال اگر دیکھنی ہو مثل لا یبایع مثلا کا، اگر آج کے دور میں اور واضح مصداق دیکھنا ہو، کئی مصادیق ہیں، ان میں سے ایک مصداق یمن کا مومن ہے۔ یمن کا مومن استقامت دکھا رہا ہے، یمن کا مومن حسین علیہ السلام کے راستے پر چل رہا ہے۔ کیا ہے یمن کے مومنوں کے پاس؟ کیا ہے؟ ہم اور آپ ایک چیز کہتے ہیں نا کہ ننگے پاؤں لڑنا، برہنہ سر لڑنا، بغیر اسلحے کے لڑنا، یقین جانیے یمن کا مومن ان تمام چیزوں کا مصداق ہے۔
جو اقبال کا شعر ہے نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یمن کا مومن کر کے دکھا رہا ہے شعر پر عمل، یہ شعر نہیں ہے فقط ایک حقیقت ہے جسے اقبال نے بیان کیا تھا۔ اگر اس زمانے میں جنگ بدر کی طرف اقبال کی نگاہ تھی کہ وہاں 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھے، 313 میں سے کچھ کے پاس تلوار تھی، کچھ کے پاس نیزہ تھا، سارے لوگ مسلح بھی نہیں تھے، مگر 313 کامیاب ہوئے، تو یقیناً یہ شعر آج کے دور میں بھی اپنا مصداق پیدا کر رہا ہے۔ یمن کا مومن حقیقت کے اندر ننگے پاؤں لڑ رہا ہے، جا کر دیکھیے گا، ویڈیو کلپس کے اندر مل جائے گا، یعنی 3-4 یمنی آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، سنگلاخ پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہا ہے، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے، ایک کے پاس اسلحہ ہے، 3 پتھر لے کر آ رہے ہیں، سامنے چوکی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، تو تمام چیزوں سے مسلح ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسی ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اسی حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اسی استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، پتھروں سے اس چوکی کو خالی کروا لیتے ہیں، پتھروں سے۔ یہ استقامت ہے، مثل اللہ و مثلہ، جیسا ان جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ دنیا نے تمام زور مار ڈالا اپنا، نہیں دبا سکے۔ دوسری اعلیٰ ترین مثال اس کی کیا ہے؟ ایران کی مثال ہے۔ 40 سال سے وہ ملک اقتصادی محاصرے کا شکار، 40 سال معمولی نہیں ہوتے کسی قوم کے لیے عزیزوں، کئی جنریشنز وجود میں آ جاتی ہیں، ایک پوری نسل دنیا سے چلی جاتی ہے، 40 سال سے مشکلات ہیں۔ مشکلات کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ تم مظلوم کی بات نہ کرو، تم فلسطین کی بات نہ کرو، تم بحرین کی بات نہ کرو، تم یمن کی بات نہ کرو، اپنی بات کرو۔ لیکن ان لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ علی علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا، وصیت کی ہے شیعوں کو، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے میرے ماننے والوں ہمیشہ ظالم کے خلاف مظلوم کے حامی رہنا، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں گے، فقط ساتھ نہیں دیں گے، جو امکانات دے سکتے ہیں وہ بھی دیں گے، تمہیں پابندی لگانی ہے لگا دو، ہم استقامت دکھائیں گے۔ خوب توجہ کیجئے گا، میں دین کی بات کر رہا ہوں، استقامت دکھائیں گے۔ 40 سال ہو گئے استقامت دکھائی۔ جب خدا کی خاطر کو استقامت دکھاتا ہے، خدا بھی اپنی مدد بھیجتا ہے۔ وہ جو میں نے شروع میں پڑھا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، خدا ملائکہ بھیج کر یعنی غیبی امداد کرتا ہے، غیبی امداد سے آگے بڑھاتا ہے۔ کسی ایران کی اس غیبی امداد کو دیکھ لیجئے کہ جب امریکہ کا سوفیسٹیکیٹڈ ڈرون، جو بالکل لیٹسٹ ڈرون تھا، جو آج کی ٹیکنالوجی ہے، جو دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے، وہ ایران کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایرانی انجینئرز اس کے سافٹ ویئر میں جا کر اس کو زمین پر اتار دیتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کے اندر نفوذ کرنا معمولی چیز نہیں ہے، حالانکہ ان پر پابندی ہے، لیکن یہ خدا کی مدد کا بات ہے۔ تم استقامت دکھاؤ، خدا تمہیں اس راستے سے مدد کرے گا جہاں سے تمہیں خبر بھی نہیں ہو۔ خدا کا بات ہے عزیز، یہ استقامت کا راستہ ہے، رسول اللہ کا راستہ، امام حسین کا راستہ ہے۔ ہم سب کو بھی خدا نہیں کہ استقامت دکھاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ، لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، ثابت قدمی فقط گولی کا مقابلہ کرنے کا نام نہیں ہے، ثابت قدمی فقط تلوار کے سامنے آ کر ٹھہرنے کا نام نہیں ہے، ثابت قدمی صبر کے ساتھ ہے۔ ثابت قدمی یعنی اپنی جو اقدار ہیں، اپنی جو ویلیوز ہیں، اپنا جو شرف ہے اسے باقی رکھو۔ خدا نے جو تمہیں چیزیں عطا کی اس کو باقی رکھو، بس میں نے زحمت تمام کی۔ اسی ثابت قدمی کے ساتھ جناب زینب بھی سفر طے کر رہے تھے۔ یہ ثابت قدمی فقط کربلا میں امام حسین کی نہیں ہے عزیزوں، کربلا میں تو امام حسین نے ثابت قدمی دکھائی، کیا عظیم کربلا کی مائیں ہیں جو ثابت قدمی دکھا رہی ہیں۔ عزیزوں ہر ماں، جو خداوند عالم نے ماں کے سینے میں جو دل رکھا ہے وہ بہت نرم ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی، کوئی ماں اپنے بچے کو حوادث کی نظر نہیں کرتی۔ اگر کہیں پتہ چل رہا ہے کہ باہر خطرہ ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ سینے سے چپکا کر رکھتی ہے۔ سلام ہو کربلا کی ماں پر، تو بچوں کو بچا نہیں رہی، بچوں کو قربان کر رہی ہے، بچوں کو بچنے کی تاکید نہیں کر رہی، رات کو خیمے میں بیٹھ کر بچوں سے وعدے لے رہی ہے کہ دیکھو کل جب معرکہ کا وقت ہوگا ہم سے وعدہ کرو، تمہارے ہوتے ہوئے حسین پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یہ ثابت قدم مائیں، یہ استقامت دکھانے والی مائیں۔ عزیز و عجیب ہے یہ مائیں، مائیں اپنے بچوں کو بچاتی ہیں حادثے سے۔ یہ مائیں کہہ رہی ہیں نہیں تمہیں جانا ہے، تمہیں موت کی طرف جانا ہے، تمہیں حسین پر قربان ہونا ہے۔ عمر ابن جنادہ 13 سال کا ایک نوجوان ہے، اس کا بعد جنادہ اسی جنگ میں مارا گیا ہے کچھ دیر پہلے۔ یہ عمر ابن جنادہ اپنے خیمے سے تلوار سجائے باہر نکلتا ہے،
مولا اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کو روک دو، اس کا باپ شہید ہو گیا ہے، اس کے گھر میں غم آ چکا ہے، ایسا نہ ہو اس کی ماں آمادہ نہ ہو کہ یہ بھی چلا جائے اور یہ بچہ فرد جذبات میں آ گیا، میرے الفاظ ہے کہ بچہ شاید فرد جذبات میں باہر آ گیا ہو، اسے روکو، اس کے لیے ایک قربانی کافی ہے اس گھر کے لیے۔ یہ بچہ جیسے ہی سنتا ہے پلٹ کر کہتا ہے میرے مولا مجھے یہ تلوار میری ماں نے ہی پہنائی ہے، میری ماں ہی چاہتی ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ یہ ثابت قدم ہوا ہے، استقامت کا راستہ ہے عزیز، اسی استقامت نے کربلا پر جناب زینب اسی استقامت کی ایک تصویر بن کر چلی ہے کربلا سے شام۔ یہ استقامت ہے جناب زینب میں، ثابت قدمی ہے جناب زینب کی۔ تھوڑا سا خود سوچئے گا عزیزوں، اسی کوفہ کے اندر جناب زینب 25 سال پہلے کس طرح سے رہتی تھی، مولا علی کے دور میں کیسا زمانہ تھا۔ میں فقط ایک جملے میں بیان کروں کہ شاید اسی کوفہ کے اندر 25 سال پہلے جب زینب رہتی تھی تو یقیناً کوفے کی بچیاں جناب زینب کے پاس آ کے سیکھتی ہوں گی تھی۔ انہی لوگوں میں بہت سی بچیاں ہوں گی جن کو زینب نے پردہ سکھایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کوفہ میں جناب زینب داخل ہو رہی ہے، سر پہ رضا نہیں ہے جناب زینب کے سر پہ رضا نہیں ہے۔ میں فقط اپنا احساس بیان کر رہا ہوں، شاید کوفے کے در و دیوار جو چھتوں پہ بچے کھڑے تھے، چھتوں میں لوگ کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے، چونکہ انہوں نے خبر دی گئی تھی باغی آ رہے ہیں، انہیں بھی بتایا گیا تھا، شاید انہیں کھڑے ہوئے لوگوں میں جو بچیاں کل بچی تھی آج بڑی ہو گئی ہوں گی، شاید کسی نے پہچان کے کہا ہو یہ تو زینب ہے جس نے ہمیں پردہ سکھایا تھا، ان کے سر پہ رضا نہیں ہے۔ اس کے باوجود جناب زینب کیسے آگے بڑھتی ہے، استقامت کیا ہے جناب زینب کی؟ جب وہ ملعون اپنے دربار میں جناب زینب کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے پوچھتا ہے، زینب دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جناب زینب استقامت کا ایک کوہ گرا ہے، پلٹ کر کیا کہتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا ہے، جو کچھ ہے وہ خوبصورت ہے۔ جناب زینب کی نگاہ کیونکہ استقامت ہے، بس جناب زینب اس کی استقامت کے ساتھ کوفہ سے شام کے دربار تک پہنچی ہے، لیکن یہ سفر بہت دشوار گزرا سفر تھا، کچھ اس کا بیان کیا کل عزیزوں، آج ایک اور بات بیان کر کے دوسرا میں تمام کروں۔ سہل ابن سعد بیان کرتا ہے، سہل ابن سعد ساعدہ کا رہنے والا قبیلے کا رہنے والا، مکہ کا مدینہ کا ہے، حج پر گیا تھا، حج کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میں جو ہوں وہ بیت المقدس کی زیارت کر کے بھی واپس آتا ہوں۔ جب یہ شام پہنچا تو انہی ایام میں پہنچا کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ شام میں داخل ہو رہا تھا۔ سہل ابن سعد کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کے در و دیوار کو سجایا گیا ہے، بازاروں کو آراستہ کیا گیا ہے، میں سوچنے لگا کہ یہ کون سی عید ہے جس کا مجھے نہیں پتا، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، اس محلے کے اندر یہ در و دیوار سجے ہوئے ہیں، بازار سجے ہوئے ہیں، کون سا تہوار ہے جس کے بارے میں مجھے خبر نہیں ہے۔ کہنے لگا وہاں پر ایک شخص گزرا، میں نے اس کو روکا، میں نے روک کر پوچھا اے شخص یہ بتا تو اسی شام کا رہنے والا ہے؟ کہتا ہے ہاں شام کا رہنے والا ہوں۔ کہتا ہے میں مکہ مدینہ کا رہنے والا ہوں، مجھے اس تہوار کی خبر نہیں ہے، یہ کون سا تہوار ہے جس پہ ایسے سجایا گیا ہے، کون سی عید ہے؟ کہتا ہے کوئی عید نہیں ہے۔ تو پھر کیوں سجایا گیا ہے؟ وہ کہنے لگا، کہتا ہے اس کو اس لیے سجایا گیا ہے کہ ایک باغی نے خلیفہ وقت کے خلاف قیام کیا تھا، خروج کیا تھا، خلیفہ نے اس باغی کو اور مردوں کو کچل دیا کربلا کے اندر، اور اس کے بعد اس کی خواتین کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میں حیران ہوتا ہوں، میں پوچھتا ہوں وہ باغی کہاں کا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا؟ پیشس پلٹ کر کہتا ہے اس کا تعلق مدینے سے تھا۔ کہتا ہے جب میں سنتا ہوں مدینے سے میں گھبرا جاتا ہوں، کون ہے کہ جس نے مدینے میں قیام کیا تھا، وہ کون ہے کہ جس کے ساتھ ایسا ظلم ہو گیا؟ کہتا ہے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں کہ دیکھو آخر کون ہے جس کو لایا جا رہا ہے، یہ کون سے اسیر ہیں جن کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ کہتا ہے میں تھوڑی دیر بعد کھڑا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں دور سے کچھ سوار آ رہے ہیں، ہاتھوں میں ان کے نیزے ہیں مگر نیزوں کی انیاں نہیں ہیں، تھوڑا اور وقت گزرتا ہے دیکھتا ہوں نیزوں کی انی پر سر سوار ہے۔ کہتا ہے جب تھوڑا سا اور نزدیک آئے میری نگاہ پڑتی ہے، آگے آگے علمدار کربلا کا سر ہے، پیچھے پیچھے حسین کا سر ہے۔ ارے حسین کا سر دیکھ کر میں تڑپ جاتا ہوں، کہتا ہوں یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، حسین کے ساتھ کیسا ظلم ہو گیا، حسین کو کربلا میں سے باہر کر دیا گیا، اس کے سر کو نو کے سنا پہ سوار کر کے لایا جا رہا ہے۔ کہتا ہے تھوڑی دیر بعد کیا منظر دیکھتا ہوں، ایک پیچھے پیچھے
کیا ایک شخص آ رہا ہے جس کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار ہے. اب جو دقت کرتا ہوں ارے تو حسین کا بیٹا عجیب دل حسین ہے. ارے اس کی کمر پہ تازیانے مارے جا رہے ہیں. کہتا تھوڑی دیر اور گزری پیچھے خواتین آئی. میں سمجھ گیا یار رسول ہے جنہیں قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. میں آگے بڑھتا ہوں مولا سجاد کی خدمت میں جاتا ہوں. اے میرے مولا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. اس عالم غربت میں کوئی مدد کر سکوں تو بتائیے. مولا کہتے ہیں احسان کرنا چاہتا ہے اگر مدد کرنا چاہتا ہے تو اتنی مدد کر دے کچھ نیزہ سواروں کو کہہ دے کہ نیزوں کو آگے لے جائیں تاکہ لوگ سروں کا تماشا کریں. ارے میری پھوپھیوں کے سر پہ رضا نہیں ہے. میری پھوپھی کے سر کو نامحرموں کی نگاہ سے سيعلم الذين ظلموا منقلب ينقلبون. ہمارے اللہ توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غالب علیہ رحمت کے واسطے دنیا بھر میں جہاں کہیں مظلومین آباد ہیں تمام مظلوموں کی نصرت فرما. دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی عزاداری ہے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. خصوصاً یمن، بحرین، نائجیریا، سعودی عرب، کشمیر یہاں کے مومنوں پر عزاداری کے دوران مشکلات ہیں تمام مومنوں کی مشکلات کو آسان فرما. غالب علیہ رحمت کا واسطہ زیارات مقدسہ کا راستہ ہم سب کے لیے آسان فرما. تمام مزارات کی حفاظت فرما. ان مزارات کی حفاظت فرما. ملک مجاہدوں کی حفاظت فرما. پروردگار رحمت کا واسطہ بیماروں کو شفا عنایت فرما. مقروضوں کے قرض کو ادا فرما. بے اولادوں کو اولاد پر رحمت فرما. تمام مراجع اعزام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. تمام اسلامی ممالک جمہوریہ اسلامی ایران پاکستان کو استحکام عطا فرما. پاکستان میں ہونے والی جو سازشیں ان کو ناکام فرما. فرقہ کی جو لہر کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ناکام فرما. تمام مسلمانوں کو سنی شیعہ کو مل کر متحد ہو کر بصیرت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعظیم فرما. ماتم مسلم.